کہ رسوار کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے. آپ کا بھائی علی رہ اللہ شفا عطا فرمائے. مفتی اسد صاحب اور ان کے مدرسے کو اللہ زیادہ سے زیادہ کامیاب فرمائے. اقبال قریشی صاحب دوبارہ صحیح آدمی ہے، ان کی کتاب میں نہیں پڑھی کہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. بہرحال اچھے آدمی ہیں، وہاں بڑا کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں. احرام کی حالت میں ٹائلٹ کے اندر جب گئے تو وہاں جو جھاگ لگی ہوتی ہے اس سے ہاتھ دھو لیا، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کوئی دمشم نہیں، لیکن احتیاط یہی کیا کریں کہ کوئی خوشبو والی چیز نہ ہو. میں اپنی لڑکی کی شادی کے لیے نیک آدمی کی تلاش میں ہوں. آپ ایسا کریں کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں، آپ بھی پڑھیں وہ لڑکی بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی صالح اور نیک رشتہ عطا فرما. کہتا جی جب مجھے پریشانی ہوتی تھی تو مجھے اللہ کے گھر کا دیدار ہوتا تھا. اسی طرح میں نے خواب دیکھا کہ میں مکے میں ہوں اور لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، لیکن میں مکہ کے پہاڑوں کو سلام سے بھرا ہوا دیکھ رہا تھا. میرا ساتھ مکہ کے کبوتر بھی تھے. بہرحال یہ اچھا خواب ہے، کوئی برا خواب نہیں ہے. نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، تو اس لیے اس میں فاتحہ بھی نہیں. میدان عرفات میں آپ صرف ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے. پھر جب سورج غروب ہو جائے گا تو مزدلفہ آئیں گے، وہاں آ کے پہلے مغرب کی اور پھر عشاء کی دونوں ملا کے پڑھیں گے. دوران عمرہ کوشش کریں کہ سگریٹ وغیرہ نہ پیئیں، کیونکہ منہ میں بدبو ہوگی. بات دم تو نہیں پڑتی، لیکن بری چیز ہے، بچنے کی کوشش کریں. کہتے جی کہ ہمارے عزیزیہ کی ہوٹل میں ایک مسجد میں امام صاحب تلبیہ پڑھانے کا 3 دفعہ تلبیہ پڑھاتے ہیں. وہ سکھا رہے ہوں گے کہ بیچارے حاجی کو تلبیہ کا پتہ نہیں ہے، سیکھ جائیں. میں نے پہلے عمرہ کیا تو حلق کرایا، 4 دن کے بعد عمرہ کیا تو مشین پھروائی. مشین کس چیز پہ پھروائی؟ جب حلق کر چکے تھے، گنجے ہو گئے، تو مشین کیسے پھروائی؟ دم پڑ گئے. عمرے کا احرام کھول دیا اور حلق کرایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ میرے والد کو ہدایت دے اور میری والدہ کو بھی بیماریوں سے نجات دے، آمین. ہمارا ہنڈی کا جو کاروبار ہے، اگر اس میں کسی ملک کی یا اپنے ملک کی حکومت کو نقصان نہیں ہوتا پھر جائے گا. اللہ پاک سے آپ نے رزق کی برکت کے لیے مانگنا ہے تو استغفار زیادہ پڑھا کرو. اللہ سب کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سب کو بار بار حج مبرور نصیب فرمائے. میری والدہ ضعیف ہے، حرم نہیں آ سکتی، وہی عزیزیہ میں کمرے میں نماز پڑھتی. ان کو کمرے میں پڑھنی چاہیے، وہاں زیادہ ثواب ہے ان کے لیے. صدیق اکبر مسجد جو تیسری چھت پہ بنی ہوئی ہے، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں نماز ہو جاتی ہے. بد نظری ہوتی ہے تو لا حول زیادہ پڑا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. مدینہ منورہ میں ہم نے 41 نمازیں پڑھی تھی اور الحمدللہ ہو گیا. 40 نمازیں پڑھنا جو ہے یعنی افضل ہے، لیکن واجب تو نہیں ہے.
ایک آدمی ایک نماز پڑھ کے بھی واپس آ جائے زیارت ہو گئی. زیارت الگ چیز ہے اور 40 نمازیں الگ چیز ہے. حج قبول ہے نا, آپ کا حج ہو گیا. قبول نہ ہوتا تو اللہ آنے ہی نہ دیتے. روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جائے تو درمیانی آواز میں, نہ بہت اونچی نہ بہت نیچی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اور جلدی جلدی سلام پڑھے آ گئی. کہتے جی کہ مجھے حرم سے جو رقم ملی ہے, اگر کوئی علامت ہے یا اس کا کوئی نمبر ہے اس کو بھول کرے, بندہ اعلان کرتے رہیں, جب کوئی آدمی آئے اور نشانی دے تو پھر دے. اللہ تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. کراچی میں نے مسجد بنانے کی نیت کی ہے, اللہ کامیاب فرمائے. کہتے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, میں بڑا فکر بھی کرتا ہوں, بس دعا کیا کرے اللہ مجھے صحت دے. مجھے جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں نا, اللہ شفا عطا فرمائے. بلال خان کی والدہ بھی بیمار ہے, اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے. حرم شریف میں جو قرآن پاک ہے, ہاں ہوٹل میں تو لے جا سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر نہیں لے جانا, کیونکہ یہ حرم پر وقف ہے. ہوٹل تو حدود حرم میں ہے. ہوٹل میں اگر آدمی ٹی وی پہ کعبے کو دیکھے, وہ اتنا ثواب نہیں ہوتا جتنا آپ نے دیکھنے سے ہوتا ہے. میرے بھائی کو گردے کی بیماری ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. پاکستان میں میزان بینک ہے, اسلامی بینک, ہاں یہ اسلامی بینک ہے, ان سے آپ معاملہ کر سکتے ہیں. عمران بدر کی والدہ, اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے. قاری فرحان نے سلام بھیجا ہے وعلیہ السلام. آپ ایک عمرہ کریں یا 100 کریں, حضور پاک نے 4 عمرے کیے. آپ نے وہاں حرم کے باہر واش روم کے قریب نماز پڑھی. اگر سوئے نظر آ رہی تھی تو نماز ہو گئی. آپ امامہ باندھ کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے, کیونکہ حضور نے ساری زندگی امامہ ہی باندھا ہے. میمن وقاص کراچی میں کینسر میں مبتلا ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میرا نام ہی زیادہ ہے, حج کے لیے آیا ہوں. میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اللہ شفا دیں گے انشاءاللہ. حرم کے قریب جو مقبرہ شبیکہ ہے, ہاں بہرحال اس میں کسی صحابی کی قبر تو نہیں ہے, باقی مسلمانوں کی قبریں ہیں. مینا سے جمعہ پڑھنے کے لیے ہم مکہ نہ آئیں, بس پھر وہیں بھی وہاں بھی جمعہ ہوگا, پھر وہیں پڑھ لیں. ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے پہلے, ہاں 12 دی مستحب یہی ہے کہ ناخن بال سب اس سے چاند دیکھنے سے پہلے کام کر لیں. جب چاند دیکھ لیں اور آپ نے بکری بھی رکھنی ہو تو پھر نہیں کاٹنی چاہیے. مینا اور عرفات میں نماز حاجی قصری پڑھیں گے. جو مکے کے مقیم ہیں وہ حنفی مسلک میں پوری پڑھیں گے, اور وضو اثر اپنے وقت پہ پڑھیں گے. باقی حاجی کیونکہ مسافر ہے, انہوں نے 2 ہی پڑھنی ہے. یہ بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. دوسرے شاید مسئلہ کی ہوگا.
حج کران میں طواف قدوم جو ہے وہ ضروری ہے. بہرحال ابھی میں نے سر نہیں اٹھایا تھا کہ ہاتھ دھوئے تو وہ خوشبو والا صابن تھا, 2-4 ریال خیرات کرتے. انی احبک باللہ آبد احبک اللہ کما آبدتنا. اگر ہم نے عمرے کے تمتع سے فارغ ہونے کے بعد جدہ گئے گھومنے پھرنے کے لیے تو کوئی حرج نہیں, واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ طلاق ثلاثہ دی میں نے بیوی کے کہنے پر, حنفی مسلک میں 3 ہی ہو گئی, وہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک حلال نہ ہو. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر 3 دی ہے تو ایک شمار ہوگا. حج کمیٹی جو ہے ہمیں 7 کو مینا پہنچا دے گی, کوئی بات نہیں. میری والدہ بیمار ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. میں نے عمرے کے دوران طواف کے دوران کعبے سے چمٹ کیا تھا, غلطی کی آئندہ نہ کریں. ناصر بھائی انڈیا سے کینسر کے لیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. میں نے حج کیا ہوا ہے, میں اپنی مرحومہ بہن کے لیے حج بدل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی, کر سکتے ہیں. ہم نے قربانی کی رقم جو ہے رحمان ٹرسٹ والوں کو دی ہے, وہ آپ جانے, آپ کا کام جانے. اگر حرم میں یا مسجد نبوی میں عصر کی نماز کی جماعت چلی جائے تو پھر آپ بعد میں حنفی وقت کے مطابق پڑھیں. میں نے نیشنل بینک کو بلڈنگ کرائے پر دی ہوئی ہے, تو کیا وہ کرایہ لینا جائز ہے؟ کرایہ لینا تو جائز ہے. آپ اپنی جگہ پر کرایہ لے رہے ہیں, آپ کو سود تو نہیں کھا رہے. عمرہ کیا, طواف شروع کیا, حجر اسود کو اپنے دائنی طرف رکھا تو ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں. شروع کرتے وقت ایسے ہو, پھر چل پڑے. خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو 2-4 ریال خیرات کرتے ہیں. ہمارے اوپر پاکستان میں اتنا 35 لاکھ کا قرضہ ہے, استغفار 2000 دفعہ روز پڑا کریں, جلدی اتر جائے گا. مولانا یہ ہے عباسی صاحب کا جوان سال بیٹا عید الفطر کے چوتھے دن جو ہے شام کے 10 سے وفات پا گئے. اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ ان کے پسماندگان کو, والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے. ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى انا لله وانا اليه راجعون. میری بیٹی کا نام محمد زین ہے. بہرحال کوئی ایسی بات نہیں کہ بیٹے رہ کے بدل رہے. اگر روزانہ ہم احرام پاک کے نیچے طواف کریں اللہ قبول فرمائے. فجر کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے طواف کے 2 رکعت نماز پڑھنا جو ہے, ہاں وہ پہلے پڑھیں, 2 رکعت میں سنت پڑھیں. اگر 2 رکعت سنت پڑھ لی ہے تو اب نہیں پڑھ سکتے. ایک آدمی بال کاٹنے والی مشین سے قصر کر لیا, اس کے بعد ایک پو سے بڑے تھے, تیسرا ذرا کیا, انہوں نے بلیڈ کی طرح بال اتارتا ہے, سر پر پھیر دیا, ٹھیک ہو گیا. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. میرے بیٹی کا نام محمد اذان ہے, اللہ اس کو اچھا بنائے, اللہ ہر مسلمان کے بیٹے کو اچھا بنائے.
حرم کی حدود جو ہے وہ واضح ہیں، تو بہرحال یعنی اس طرف سے تو وہ جیرانہ کے قریب ہے، ادھر سے عرفات کے قریب ہے، عزیزیہ تو محلہ ہے ان کا۔ اگر آپ لوگوں نے عمرہ کر لیا توقع کا، پھر ویسے گئے مینا عرفات دیکھنے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قربانی افضل ہے کہ مینا میں کی جائے، ورنہ حدود حرم میں ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاؤں کا درد جو بھی تکلیفیں ہیں اللہ سب کی دور کرے گا۔ والدہ کو حرم لانے کے بجائے وہیں عزیزیہ کے کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے قربانی کی رقم جمع کرا دی ہے، اللہ قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ کرے وقت پہ کریں۔ میرا بھائی حج پہ آیا ہے، بیمار ہو گیا، اس کا آپریشن ہوا ہے، اللہ اس کو شفا دے تاکہ حج کے عرفات جانے کے قابل ہو جائے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا سنت ہے۔ میں اور میرا دوست جو ہے ہم آپ کی سیرت النبی کی آڈیو سنتے ہیں، پر اللہ توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی۔ ہمیں 25 دن ہو گئے ہیں، اب اگر ہم جدہ جائیں تو جدے سے تو احرام ضروری نہیں ہے، طائف جائیں تو پھر ضروری ہے۔ قربانی کے لیے حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے کنکری ماریں، بعد میں قربانی کریں، بعد میں سر بلائیں۔ حضور پاک نے جو عمرے کیے ہیں فقط ایک جعرانہ سے کیا ہے، باقی جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کیے۔ میرے 200 ریال گم ہو گئے، اللہ آپ کی مدد کرے۔ اگر حاجی 1 مہینے سے یہاں مقیم ہے، وہ نماز پوری پڑیں گے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مجھے کے لیے گئے تھے، اعلان کے اندر سے تولیہ ہوگا لگا رہا، کوئی حل نہیں۔ ٹوکن کے ذریعے قربانی کریں، بھائی اب جو بھی حد ہے کریں۔ مقامی لوگ بھی ہیں، اگر امام حرم کے پیچھے وہاں پہنچ جائے پھر تو کثر پڑے۔ میرے بھائی کے کاروبار میں اللہ ہر مسلمان کے رزق میں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو ہدایت دے۔ میں اپنے بہنوئی کا قرضہ بغیر بتائے ہوئے زکوٰۃ سے ادا کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ یہاں جو بجلی ہوٹلوں میں ملتی ہے، اگر وہ مکے کی اس ملک کی ربا ہے تو حلال ہے، اگر باہر سے آتی ہے برازیل سے یا آئرلینڈ سے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر کسی نے طواف کا ایک چکر بھول کے کم کیا ہے پھر بھی طواف ہو گیا۔ بغیر وضو کے طواف نہیں ہوتا ہے، طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فقنا